ویلکم بیک پیارے بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا یاجوج ماجوج کا، جن کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت ساری اسٹوری سن رکھی ہیں. تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے جس وال کے پیچھے وہ بندے وہ وال کس نے بنائی تھی؟ وہ وال ذوالقرنین نے بنائی تھی. جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو اس بستی کے لوگوں کو ان کی زبان نہیں آتی تھی، لیکن اس کے بعد کسی طریقے سے انہوں نے اپنا میسج کنوے کیا، اور کنوے کرتے ہوئے انہوں نے ان سے فریاد کی کہ آپ لوگ ہمارے بیچ میں اور یاجوج ماجوج کے بیچ میں ایک وال بنا دیں. ایک پہاڑ کی طرف یہ لوگ رہتے تھے اور ایک پہاڑ کے پیچھے یاجوج اور ماجوج تھے، اور اس کے بیچ میں ایک کھائی تھی. یاجوج اور ماجوج اس کھائی کو کراس کر کے جاتے تھے انسانوں کی بستی میں، اور جا کے وہاں قتل و غارت کرتے تھے، فساد کرتے تھے، انہیں بہت تنگ کرتے تھے. تو ان لوگوں نے ذوالقرنین سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک وال بنا دیں، اور اس کے لیے اگر وہ آپ ہمیں چارج کرنا چاہیں تو ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. وہ ریسورسفل انسان تھے. آپ صرف یہ کریں کہ آپ لوگ مجھے ریسورسز پرووائڈ کریں، آپ ریسورسز دیں، میں آپ کے لیے ایک وال بنا دوں گا. آپ کو پتہ ہے ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے ان سے لوہے کی شیٹس منگوائیں. لوہے کی شیٹس منگوا کے انہیں چھوٹی چھوٹی چادروں کو آپس میں جوڑ کر پوری ایک لوہے کی وال بنائی، اور اس کے بعد کہا کہ اس کو گرم کیا جائے. جب وہ چادریں اچھے طریقے سے گرم ہو گئی، لوہے کو ہر طرف آگ جلائی گئی، اس کو گرم کیا گیا اور تانبے کو پگھلایا گیا، اور پگھلا کے اس شیٹ کے اوپر گرم گرم ابلتا ہوا تانبا ڈال دیا گیا. تو اس سے کیا ہوا؟ وہ ایک بہت اسٹرانگ وال بن گئی. اور اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ اس دیوار کو کوئی نہیں توڑ سکے گا، لیکن تب جب میرے اللہ کا حکم ہوگا تو یہ دیوار زمین پہ برابر کر دی جائے گی. اس کے بعد یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج دیوار کے اس طرف رہ گئے. آپ کو پتہ ہے یاجوج ماجوج کیا ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کوئی کریچر ہیں، ہمارے دماغ میں یہ نا کہ وہ کچھ اور چیز ہے، کچھ الگ طرح کے ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ نسل انسانی میں سے ہی ہیں، انسانوں کی کوئی قسم ہے. اب وہ اس کے بارے میں کیا ہے، آگے ڈیٹیلز کیا ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. بہت ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ملتی ہیں ہمیں اوتھینٹک سورسز سے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے. وہ قیامت کے دن نہیں آئیں گے، بلکہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے. ہم نے سنا نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج بھی آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا سا سوراخ ہو چکا ہے اس دیوار کے اندر، اس میں ایک چھوٹا سوراخ ہو چکا ہے اور فتنے کا دور قریب ہے. اب یہ سوچیں کہ یہ بات انہوں نے 1400 سال پہلے کہی تھی. اور اس کے بارے میں ایک اور روایت حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ آتے ہیں اور روز اس کے اندر ایک ہول کرتے ہیں، زمین کو کھودنا شروع کرتے ہیں اور اس دیوار کو توڑنا شروع کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ بالکل اس میں سے کراس ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کا ایک بڑا کہتا ہے کہ اب ہم کل آئیں گے اور کل آ کے اس کو کراس کریں گے. وہ واپس چلے جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زمین ویسی کی ویسی جاتی ہے اور ان کا ہول بند ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی مشیت ہوگی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس دن یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کل کھودیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب وہ باہر آئیں گے تو وہ اتنا قتل و غارت کریں گے کہ زمین پر تباہی اور بربادی پھیل جائے گی. کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور وہ خون میں لپٹے ہوئے واپس آئیں گے، یعنی وہ آ کے انسانوں کو مارنا شروع کر دیں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا، انسان کنٹرول نہیں کر پائیں گے ان کو. کہا جاتا ہے کہ ان کی گدی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کیڑا پیدا کر دیں گے، یعنی کوئی ان کو مرض ہوگا، اور اس مرض سے پھر یہ ختم ہو جائیں گے. ان کی سٹوری یہ ہے، یعنی ان کا آنا جب ہم یہ دیکھیں تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بادلوں کے سامنے آئیں. تو یہ ہے یاجوج ماجوج کی سٹوری اور یہ ہے اس کی ریالٹی. تو یعنی ہمیں اس کو فینٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ تب تک قیامت قریب ہوگی. قیامت سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ نیکیاں کریں، استغفار کریں، ہم نیکیاں کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم سب اچھے اچھے کام کریں. کیونکہ اگر یہ قیامت کی نشانیاں سامنے آنے لگ گئیں اور قیامت ہو گئی، اور ہمارے پاس جو ہمارا میزان ہے، آپ کو پتہ ہے ہر انسان کا ایک میزان ہوتا ہے، ایک نیکی کا فرشتہ ہوتا ہے اور ایک بدی کا فرشتہ ہوتا ہے. اگر ہماری نیکیاں ہماری برائیوں سے کم ہوئیں تو کیا ہوگا؟ ہم جہنم میں جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم سے پناہ مانگیں، اپنے اعمال درست کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور استغفار کریں. پیارے بچوں، ہمیں ذوالقرنین کی سٹوری سے کیا کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کس طرح کے انسان تھے؟ کہ وہ بہت بہادر تھے اور سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے. جی ویری گڈ، شاباش. اور کیا سمجھ آتا ہے؟ وہ اللہ کے اوپر بہت ایمان لاتے تھے اور کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں شریک کرتے تھے. صحیح ہے، ویری گڈ. اور وہ صرف اللہ بس اللہ کی طرف تھے، وہ کسی کو بھی نہیں مانتے تھے. وہ بولتے تھے بس چھوڑ دوں میں، میرا اللہ ہی ہے بس. اچھا، اس میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لالچی نہیں تھے.
انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پے کریں گے. انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, آج سے مجھے ریسورسز دیں, مطلب جس سے آپ کو دیوار بنانی ہے. ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج والی وال کیوں بنائی تھی؟ کیا انہیں پیسے چاہیے تھے؟ کیا ان کے اندر کوئی لالچ تھی؟ جی نہیں, انہیں کوئی لالچ نہیں تھی, بلکہ وہ اگر چاہتے تو ان سے پیمنٹ مانگ سکتے تھے. کیا وہ لوگ پیمنٹ دینے کے لیے تیار تھے؟ جی ہاں. انہوں نے ایسٹ بھی دیکھا, انہوں نے ویسٹ بھی دیکھا. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا دیکھ لی, لیکن کیا ان کے اندر ایروگنس آیا؟ پیارے بچوں, آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے ایسٹ کو بھی فتح کیا, ویسٹ کو فتح کیا, اتنی پوری دنیا گھومی, ان کے پاس ریسورسز تھے, ان کے پاس پیسے تھے, ان کے پاس آرمیز تھی, سب کچھ تھا. لیکن انہوں نے وال بنانے کے بعد کیا کہا کہ یہ وال نہیں گرے گی تب تک جب تک اللہ نہیں چاہے گا, اللہ کا حکم نہیں ہوگا. کیا کوئی انسان جو اتنی فتوحات لے لے اور وہ اتنا ہمبل ہو, تو کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟ لوگ تو ایک گھر بناتے ہیں تو کہتے ہیں بس اب میں اس گھر میں ساری زندگی رہوں گا, اس کے بعد میرے بچے بھی رہیں گے, اس کے بعد ہمارے آگے والے بچے بھی رہیں گے. ہم لوگ کتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنی چیزوں کو لے کے. وہ اتنی بڑی وال بنانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی جب تک ہوگی تب تک یہ قائم رہے گی. تو کیا ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے؟ ہمیں انشاءاللہ بولنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی مرضی کے اوپر راضی رہنا چاہیے؟ بالکل رہنا چاہیے. میں یقین کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری کو سننے میں بہت مزہ آیا ہوگا. مزہ آیا ہے؟ سیکھنے کے لیے کچھ ملا؟ اب اس کو جا کے اپنی زندگی میں اپلائی بھی کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی ذوالقرنین کی طرح ہمبل ہو جائیں, آپ جیتیں, آپ فرسٹ آئیں, آپ آگے بڑھیں, لیکن آپ کہیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ تب تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ویری گڈ. تو پیارے بچوں, میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا اور آپ کے بہت سارے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوئے ہوں گے. تو ہم دوبارہ آپ کے لیے قصص القرآن کے اندر ایک اور اسٹوری لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کی ہوسٹ عائشہ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.